السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا اس بیان کا موضوع ہے ایک بوڑھی عورت کی گائے کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور قاری صاحب کے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ کو موت آ گئی، وزیروں کو موت آئی، سفیروں کو موت آئی، جگیرداروں کو موت آئی، بڑی بڑی حسینہ خاک میں مل گئی۔ عالمی حسیناؤں کو موت نے نہیں چھوڑا۔ خوبصورت آنکھوں والی، بڑے بڑے خوبصورت چہروں والی موت لقمہ بنا کر نگل گئی، زمین نے سب کو کھا لیا۔ نہ کوئی پہلے بچا نہ اب بچے گا۔ سوال صرف یہ ہے کون اچھی کمائی ساتھ لے کر کے جا رہا ہے؟ کوئی ظلم کر کے مر جائے گا، کوئی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر کے مر جائے گا۔ کسی کے مرنے کے بعد لوگ مغفرت کی دعا کریں گے، کسی کے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے شکر ہے مولا بلا سر سے ٹلی، عذاب سر سے ٹلا، برباد ہو گیا، اچھا ہوا۔ کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی کو ستاؤ مت۔ یہ مال دولت یہ ہیرنی پھیرنی چیز ہے، آج تیرے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، سلطان سلجوقی رحمہ اللہ کے واقعات میں لکھا ہے، شکار کے لیے گیا بادشاہ، گرمی میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا، پریشان ہوا۔ ایک دو ملازم ساتھ تھا، بھوک نے تنگ کیا، ایک گائے پکڑی، ذبح کی، اس کے کباب بنا کر بادشاہ کو کھلا دیے۔ وہ گائے اتفاق سے ایک بیوہ عورت کی تھی جو دودھ بیچ کر اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ شام کو چرواہے سے کہنے لگی بیٹا میری گائے نہیں آئی۔ اس نے کہا اماں آئے گی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت پکڑ کے ذبح کر کے کھا گیا۔ بیوہ عورت کہنے لگی کہاں ہوگا؟ کہ ابھی نکلا نہیں ہے، اس نہر کے پل سے گزرے گا۔ عورت ہمت کر کے پل پہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب سلجوقی آیا اس کا راستہ روک کر کے کہنے لگی میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں اپنے غریب یتیم بچوں کا دودھ بیچ کر اپنا پیٹ پالتی تھی، تو اسے ذبح کر کے کھا گیا۔ میں تجھ سے بھیک مانگنے نہیں آئی، میں تجھ سے خیرات مانگنے نہیں آئی، اتنی بات بتا میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دینا ہے یا اس نہر والے پل پہ دینا ہے؟ ایمان والا بندہ تھا، ڈر گیا، معافی مانگی، بیوہ کے گھر میں کئی گائے پہنچا دی، انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیوہ عورت کو پتہ چلا کہ بادشاہ مر گیا ہے، رات کے کسی حصے میں نکلی، بادشاہ کی قبر پہ آ کر جھولی پھیلا کے دعا کی مولا ایک دن میں بے کس تھی، بے بس تھی، میرے بچے لاچار تھے، عاجز تھے، اس اللہ والے بادشاہ نے ہم غریبوں پہ رحم کیا، ہم سے زیادہ آج تیرے یہاں یہ بے کس ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، عاجز ہے، مولا اس پہ کرم فرما دے۔ سلجوقی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بیوہ عورت کی دعاؤں کے صدقے میں نجات ہو گئی، غریب مائی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے بخشش فرما دی، رحم فرما دیا، نجات ہو گئی۔ پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے، اب تو اور ظلم پہ تلتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، مغرور کھوپڑیاں بنتی جاتی ہیں، اور انہیں یہ علم نہیں
کہ بڑے بڑے سرکش لوگ دنیا سے چلے گئے۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی دکان پہ کھڑا ہوا، عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دے، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دے، میرے دوست حیران ہو جائیں، کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں، میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو ڈھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہے، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لٹا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اور ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے، ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے، ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے، ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم صدقہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا او لوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آس لگائے بیٹھے ہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی۔ غریبوں امیروں مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں، تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ آج تک کسی کی نہ بنی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی قبر میں کام نہیں آتا، سارا جہان غیر بن جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے سارا نظام۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا سخت کڑوا منہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی ہر نفس کے منہ میں، ہر آدمی
میں موت کا ذائقہ آتا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں میں نے آواز لگائی، ہر جگہ کیسٹ پہنچی، 50 ملکوں میں کیسٹ پہنچی، اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں، کھانے پینے والوں، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں پینے کی چیزوں کا ذائقہ معلوم ہے، پر ملتان والوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا، او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا ابھی، جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھو کیا بنتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے، لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہمیں پرانی قبر پر لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ۔ ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے تو کئی ہزار سال گزر گئے، کتنا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنا وقت قبر میں گزر گیا۔ جوان کہنے لگا ہاں جی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے ہزار سال قبر میں گزاری بیٹھا ہے، اتنا عرصہ قبر میں گزار دیا، اتنا وقت تو نے قبر میں لگا دیا، کچھ قبر کا حال بتا، قبر کا ماحول بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، وہاں کیا بنتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کا حال پوچھتا ہے، تو قبر کا ماحول پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ مالک کائنات کی قسم کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر آج تک میرا منہ کڑوا ہے، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سارا بدن جسم کڑوا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا گھبراہٹ طبیعت میں آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے صدمے عظیم سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے لہو ہے، ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ مرد عورتوں سے کہتا ہوں تصور میں تو لاؤ کبھی، اتنا شدید جھٹکا لگے گا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا، تیری ایک انگلی پکڑ کر مروڑ دے کتنی بڑی تکلیف پہنچے گی تو نے کبھی سوچا بھی نہیں، 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔
रगें टूटती हैं, आज़ा छूटते हैं, आंखें फट जाती हैं, उनको बंद करने की ताकत नहीं। मुंह चिर जाता है, बंद करने की ताकत नहीं। बादशाह ने मुंह बंद कर सकता, वजीर ने मुंह बंद कर सकता, गवर्नर ने मुंह बंद कर सकता, मौलवी अपना मुंह, पीर अपना मुंह दम निकलते वक्त चिर गया, बंद करने की ताकत नहीं। मरने के बाद दूसरा आदमी तेरे पैरों को इकट्ठा करेगा, अपने पैर एक जगह नहीं कर सकता। इसीलिए फरमाया वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। लोगों, मौत के आने से पहले जो कमाना है कमा लो, जो कब्र की तैयारी करनी है कर लो, जो हशर की तैयारी करनी है कर लो। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार ने पानी मांगा, पानी तलब फरमाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझी प्यास लगी होगी, मैं पानी लेकर हाज़िर खिदमत हुई, इशारा फरमा दिया यहाँ रख दे, मैंने रख दिया। थोड़ी सी देर के बाद क्या देखती हूँ, रहमत आला हाथ मुबारक पानी में भिगो भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने शुरू फरमा दिए। मैं घबरा गई, मैंने अर्ज कर दिया मेरे आका क्या बनी और मेरे महबूब क्या बनी, ये गर्मी कैसी, ये घबराहट कैसी, ये पसीने कैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली शय है। आज इस उम्मत के सफेद दाढ़ी वालों को, मुझे और आपको शर्म नहीं आती, कब्र के करीब आ गए कि हमने कभी हिदायत का प्रोग्राम न बनाया। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसका तो कलमा पढ़ता है, जिनका उम्मती बना फिरता है, आखिरी वक्त है। इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, दरवाजे पे आवाज आई, अल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है, मुझे घर में दाखिल होने की इजाजत है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुखिया बैठी हैं, परेशान बैठी हैं, अंदर से घबरा कर जवाब दे दिया, ओ देहाती कहीं के, गंवार कहीं के, पगले कहीं के, मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। अमुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे बेहोशी तारी हो की जाती है, तू इजाजत मांगने वाला कौन आ गया, हम बड़े परेशान है, आपको ही फाका था, आप समझ गए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लखते जिगर के सीने पे हाथ रखते हुए फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, किसको देहाती कहती हो, किसको गंवार कहती हो, किसको पागल कहती हो, ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये तो वो है जो औरतों का सुहाग उजाड़ के रख दें, बसे बसाए बंगलों को वीरान कर दें, कोठियों को बर्बाद कर दें, मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दें, कभी किसी की इजाजत नहीं मांगी। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है कि इस्राईल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता भी इजाजत लेकर अंदर आ रहा है। इजाजत हुई, मलकुल मौत अंदर तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक का सलाम पहुंचाया, बुलाया है परवरदिगार आलम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मैं तैयार हूं। इतना वफादार नबी, इतना वफादार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन भी साथ है, पूछा कौन सी जन्नत में मज़ार बनाया जाए, कहां आपका ठिकाना रखा जाए।
مدینے والوں کا کیا حال بنے گا، بلال میرے کا کیا بنے گا، ابو ایوب انصاری کا کیا بنے گا، سہیل کا کیا بنے گا، عبد الرحمن بن عوف کا کیا بنے گا۔ میری تمنا ہے جنت میں نہیں مدینے میں میرا مزار بنایا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار۔ کس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، اس امت کو کیسے الوداع کہہ دوں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں سر مبارک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آواز بالکل پست ہو رہی ہے، روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے۔ فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، عرض کیا میری کیا مجال ہے میں تکلیف پہنچاؤں۔ فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا۔ کلمہ پڑھنے والے مرد عورتوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، اس دنیا سے روانگی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یوں فرمایا او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، جن کو تکلیف دے گا، ان کا کیا حال بنے گا۔ میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینے ہیں، جتنی تکلیفیں پہنچانی ہے، قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے، تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، کبھی تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا لباس دیکھ کر کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ نماز تک کی پرواہ نہیں، یہاں آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرنا۔ پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آ گئی، پریشانی آ گئی، سکون نہیں، امن نہیں۔ وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر، تیری نیت میں شرارت ہے، نیت میں تخریب ہے، ہماری نیتوں میں بدمعاشی ہے، ہماری نیتوں میں فساد ہے۔ بڑے بڑے آئے، اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے۔ شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے، خبر پھیل گئی۔ آج ہماری آرزویں اچھی نہیں، حسرتیں اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں، اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں، مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردم بفرزند و زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن
گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دے کر کفن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے۔ دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی، غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے، تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ۔ انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں، سنبھل کے آ۔ انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہے، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے۔ موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے اعضا توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے آواز آتی ہے حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح۔ آواز لگتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو، تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے، آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو، آج میری زبان بند ہے کل کو تیری بند ہو جائے گی، آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو، آج میرا زیور اتار رہے ہو، آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو، کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، آج مجھے ننگا کر دیا گیا، مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا۔ عورت ساتھ ہے آواز لگاتی ہے آج میرے لیے تو تم نے کفن بھی منگا لیا، نہ معلوم تم کو کل کفن بھی ملے گا کہ نہیں۔
نماز جنازہ بھی ملے گا یا نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں؟ میرا یہ حال بن گیا، کہتا جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل۔ میں بول نہیں سکتا، میری زبان بند ہے، میری زبان کو تالا لگ گیا، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی، تتے ٹھنڈے کا گرم سرد کا خود خیال کر، میں بول نہ سکوں گا۔ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملی جا رہی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل۔ آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی، تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی میرا متاثر ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا، تمہیں کیا معلوم ہے آہستہ ہاتھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے، جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔ کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے، میاں بیوی نظریں بھی ملا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کسے معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظریں مل گئی، اس کے بعد نکھیرا ہو جائے گا۔ نو کہتی ہے سوٹ منگانے والی تجھے کیا معلوم ہے سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا۔ کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، باپ پیار کرتا ہے، کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا، دنیا کے دروازوں پہ رولے گا، یتیم غریب مسکین کہلائے گا، آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کسے معلوم ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو۔ میں اور آپ تو کیا تیاری کریں گے، جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے، آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا، بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان یہ گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائے گا۔ میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا، ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم۔ 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس
جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اللہ، اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے، پیدل آئے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو، اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے، آخری وقت ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے اور کہتا ہے مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب سامنے آئے گا موت کا منظر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تو موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا۔ فرمایا خلیل جانے دو، کہ نہیں نہیں دکھا یار، کہ جانے دو، کہ نہیں نہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیرو، ادھر کو منہ پھیرا، پھر آواز آئی ادھر منہ کرو۔ خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو، قبر کا، حشر کا، قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو، فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے، اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے۔ آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ادھر سے آواز آئی جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی کرنے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک، از دنیا والوں تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے، لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے، مگر آج کے بعد میری یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، میری یہ شکل نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جاؤں گا۔ آخری مسافری جس نے میری شکل دیکھنی ہو دیکھ لو، اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، دیاں، بچے رو رہے ہیں، امی کا انتقال ہو گیا ہے، سارا دن ہو گئے روتے روتے۔ میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، کہنے لگی اماں سو گئی ہے، آواز دے دے کے تھک گئی ہوں، بولتی نہیں۔ اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے، یہ بولے گی نہیں، یہ تو ایسی سو گئی ہے۔ بچوں کی حسرتیں، ان کی پریشانی کا عالم دل میں لے کے ہر کوئی چلا جاتا ہے، چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، چھوٹی بچی کا کیا بنے گا۔ پھر آواز آتی ہے منزل پہنچانی ہے جلدی کرو اٹھاؤ، بہت دیر ہو گئی شام قریب ہے۔ آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ میری ننھی ننھی تھی، یہ میرے ننھے ننھے بچے، آج کے بعد ان کے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا، کسے امی کہہ کے بلائیں گے، کون پیار کیا کرے گا، کون ان کے لال سنوارے گا، کون ان کے پیار کو بسائے گا، کون ان کے نخروں کو برداشت کرے گا، کون ان کے ناز اٹھائے گا، لوگوں کے دروازوں پہ یتیم بن کے دھکے کھایا کریں گے۔ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی میت گھر سے اٹھتی ہے 3 زبردست چیخیں مارتا ہے، یہاں تک فرما دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی زبردست چنگھاڑ چیخ مارتا ہے اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائے۔ چیخ مارتا ہے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ بناتا، کاش میں اس کوٹھی میں بنگلے میں گھر میں جی
جی نہ لگاتا آج نکل جاؤں گا، آج کے بعد مڑ کے کبھی نہ آؤں گا۔ اولاد کے لیے فکر مند ہے، پریشان ہے، کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، اور کہتی ہے چلا کے روح اے پر عالم، آواز لگاتی ہے گھر سے نکلتی ہوئی اماں، آواز لگاتا ہے گھر سے نکلتا ہوا ابا، دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے محائل شقیم۔ آج میں اپنی کو بے وارسی کر چلا، آج میں اپنی کا سواگ اجاڑ چلا، آج میری اجڑ گئی، میری کی محبت اجڑ گئی، میری کا تاج اتر گیا، میری کا پیار اجڑ گیا، آج یہ گھر ویران ہو گیا، آج میری عزت کا خطرہ بن گیا۔ اور لوگوں میری بیوہ پہ غلط نظر نہ ڈالنا، میری بیوہ کا مال غصب نہ کرنا، اس کا مکان دکان نہ چھیننا، کل کو ورنہ تمہاری بھی یوں ہی دھکے کھاتی پھریں گی۔ آج میرے یتیم بن گئے، آج میروں کا سارا ختم ہو گیا، کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے، کس کو امی کہہ کر بلائیں گے؟ بے شک اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا قاری حنیف ملتانی صاحب کا دلچسپ بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں ڈیلی کی طرح دوستو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے بہت پیاری حکمت بھری باتیں بادشاہ وزیر سے عالی مرتبت ہے، اگرچہ دونوں ایک ہی فرش پر بیٹھے ہوں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور وہ اپنے بندوں پر قاہر و غالب ہے، نیز یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ مثال کے طور پر فرعون کے قول کو دیکھیے، اس نے اپنی تعریف کس انداز سے کرتے ہوئے کہا، اور بے شک میں ان تمام اسرائیلیوں پر فوقیت و عظمت رکھتا ہوں۔ یہاں فوق سے فوق مکانی مراد نہیں، کشاف میں ایک اور ہی معنی کیا گیا ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی مملکت آسمانی سے بے خوف ہو چکے ہو؟ یہ توجیہ اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ یہاں ملکوت کا کلمہ مضاف محذوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا برکات کے بارے میں کہا جائے کہ وہ آسمان میں ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا خود اپنا بھی مالک ہے، اور یہ محال ہے۔ بہرحال دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو کلمہ فی السماوات جمع کے صیغے سے وارد ہوا ہے، پھر اس طرح تو خدا کا آسمان میں ظاہراً معنی پر سمجھا جائے گا، پس اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ یا تو اللہ تعالیٰ ایک آسمان میں ہے یا سب آسمانوں میں، لہٰذا ایک آسمان میں ہونا تو آیت مذکورہ کے کلمات کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ایک چیز کا کئی جگہ نہیں پائی جا سکتی، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بعض حصہ ایک آسمان میں اور بعض دوسرے آسمانوں میں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا مرکب اور ذی جزو ہونا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے۔ اگر یہ کہا جائے وہی اللہ تعالیٰ جو ایک آسمان میں ہے دوسرے آسمان میں بھی وہی ہے، تو یہ بھی لازم آئے گا کہ ایک ہی ذات دو مکانوں میں متمکن و متغیر ہے،
اور یہ بھی محال ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں ہونے سے پاک ہے، خواہ آسمانوں میں ہے یا زمین۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ فرض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر بھی کوئی عالم پیدا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کر سکتا ہے تو عالم سمود جس میں اللہ تعالیٰ ہے وہ نیچے ہوگا، تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ خدا کا عالم نیچے ہو، اور اس بات کا کوئی شخص قائل نہیں اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ اور اگر آسمانوں کے اوپر نیا عالم نہیں بنا سکتا تو اللہ تعالیٰ کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور یہ بھی محال ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا قاری صاحب کا بیان، اور آخر میں یہ مختصر سی گفتگو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا بیان، یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری صاحب کے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔